ہوتے ہیں اور ویل ریسرچ ہوتے ہیں، تو اس لیے جملہ زمین اور مسلمین و مومنات کو دنیا بھر میں جہاں بھی ہوں دل جمعی سے ان میں شرکت کرنی چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے برکت حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کو دنیا میں عام کیا جائے، قرآن مجید کا عام دنیا عام کیا جائے، اس بات ایک انسان کی زندگی کے مقصد کے طور پر یہ سب سے خوبصورت مقصد یہی ہے جو سیدنا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی اور عمل اگر بیٹے اور بیٹیاں اگر اس جانب آئیں اور قرآن کی اس کو ریپیٹڈلی فرما رہے تھے بغدادی صاحب، رجوع الی القرآن، اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور میں اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ پہ ادارہ من قرآن میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور ہمیشہ اہل علم سے استفادہ کرنے کا موقع ملا، اور میں منتظر ہوں قبلہ سید آغا جواد حسین نقوی صاحب کی گفتگو سننے کے لیے، اور یہ میرے لیے شرف ہے کہ میں ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ داعی اتحاد امت ہیں، اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے، اور ایک تو میں مختصر گزارشات آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر عرض کرنا چاہوں گا۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب مصر کی خواتین میں بی بی زلیخا کے حسن یوسف پہ فریفتہ ہونے کا چرچا عام ہوا تو انہوں نے طعنہ زنی شروع کی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کی محبت میں مبتلا اور گرفتار ہے، تو ان کو صفائی دینے کے دو طریقے تھے، جن میں ایک طریقہ یہ تھا کہ بی بی زلیخا ان خواتین کے سامنے جو امراء رؤساء کی وزراء کی خواتین تھیں ان کو وہ صفائی دیتی، اور جو ان کی تفہیم تھی حسن یوسف کی، جس تجلی سے وہ مسحور تھیں اور جس تجلی میں وہ گرفتار تھیں، اس کو اپنی زبان، اپنے الفاظ، اپنے انداز اور اپنی جو ان کا ذخیرہ الفاظ تھا اس سے ان کے سامنے بیان کرتی، لیکن انہوں نے اس کے برعکس ایک دوسرا میتھڈ اختیار کیا، اور وہ میتھڈ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جو خواتین تھیں ان کی ایک دعوت کا انعقاد کیا اور ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا اہتمام کیا۔ دسترخوان پہ کھانے کے ساتھ چھریاں بھی رکھ دی گئیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ جہاں خواتین موجود ہیں وہ ایک مرتبہ تشریف لائیں اور ان کے سامنے سے گزر جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے سامنے سے گزرے، تو جب ان کی زیبائی جمال کو ان خواتین نے دیکھا تو جن چھریوں سے انہوں نے اپنا فروٹ اور باقی کھانا کاٹنا تھا، ان چھریوں سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ حسن یوسف میں اس قدر مگن ہوئی حسن کی محض ایک تجلی سے، حسن کی محض ایک تجلی سے اس حسن میں اس قدر محو ہوئی
کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بشر ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آسمان سے کوئی ملک اترا ہے، خوبصورت نور کا پیکر اترا ہے آسمان سے۔ تو مجھے اس مقام پہ قرآن مجید پھر اپنی جانب کھینچتا ہے، اور اس سے مجھے اس میتھڈ کے اوپر ایک بار پھر اعتماد آتا ہے اور اس پہ اصرار کرنے کو جی چاہتا ہے کہ علماء کی، اکابرین کی یہ ذمہ داری ہے، اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بی بی زلیخا کی طرح قرآن کے حسن کو آشکار کرنے کے لیے دوسرے میتھڈ کو اختیار کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ قرآن یہ ہے، اور قرآن کی تعریف میں، قرآن کی جامعیت میں کن کن علوم کی بات کی جائے کہ کون کون سے علوم اس میں سموئے ہوئے ہیں۔ الاتقان میں جس طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، دیگر علماء نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، تو وہ ایک طویل تفصیل ہے۔ آپ کی فصاحت ہے، آپ کی بلاغت ہے، آپ کا انداز بیان ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کے قرآن کو دیکھنے کا اپنا تناظر ہے، اپنا زاویہ نظر ہے، آپ اس طرح بیان کریں، اور عین ممکن ہے کہ سننے والا اس میں آپ کی کسی بات کو مبالغہ آرائی سمجھ لے، اور سننے والا آپ کی کسی بات پہ یقین کرے، اور ہو سکتا ہے سننے والا آپ کی کسی بات پہ شک کرے، کیونکہ دلوں میں شک ڈالنے والے بھی موجود ہیں، قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ تو جو دوسرا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ حسن یوسف کو متلاشیوں کے سامنے آشکار کر دیا جائے، اور قرآن مجید کے اندر یہ قوت ہے کہ جو ایک مرتبہ قرآن مجید کے حسن کو خود اتر کے دیکھتا ہے، بے نقاب دیکھتا ہے قرآن مجید کو، اس کے بعد وہ زندگی بھر اپنے دل کو محبت قرآن سے آزاد نہیں کر سکتا، وہ اس نور کی تجلی کے اندر کھو جاتا ہے۔ مجھے یہ میتھڈ اس لیے بہت پسند ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات فرمائی جو ان کی بڑی شعرا آفاق اور معرکۃ الآراء نظم ہے، خطاب بجوانان اسلام: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس تہذیب نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، وہ اپنے علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور اس کے اختتام پہ حضرت علامہ نے تضمین کے طور پہ شعر شامل کیا ملا غنی کاشمیری کا کہ غنی روز سیاہ پیر کنارا تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ غنی پیر کنا یعنی یعقوب علیہ السلام کی قسمت کا احوال دیکھو کہ نور دیدہ اش، ان کی آنکھوں کا نور روشن کند چشم زلیخا را، ان کی بینائی لے کے زلیخا کی آنکھوں کو بینائی بخشتا ہے۔ یہاں اس مقام پہ اس کی تضمین، اس کو تضمین کے بطور لانے کا جو علامہ کا مدعا تھا وہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا لطیف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک آپ نے اب سارا واقعہ آپ کی نظر میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور بی بی زلیخا کا، اور ان کا شباب لوٹ آنا، اور بی بی زلیخا کا شباب لوٹ آنا، اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا چلا جانا۔ تو یوسف حسن کا استعارہ ہے علیہ السلام، ہزار بار سلامتی ہو ان پہ اور یعقوب علیہ السلام پہ۔ یوسف علیہ السلام حسن کا استعارہ ہے، اور اگر حسن یوسف حضرت یعقوب کی گود میں ہے تو ان کی آنکھیں منور ہیں، اور اگر حسن یوسف بی بی زلیخا کے پاس ہے
تو ان کا شباب لوٹ آتا ہے، ان کی جاتی ہوئی بینائی آ جاتی ہے۔ تو اقبال کے نزدیک حسن یوسف سے مراد علم ہے، حسن یوسف سے مراد علم ہے، اور یعقوب علیہ السلام سے مراد وہ اسلام کی عظمت رفتہ لیتے ہیں، اور بی بی زلیخا سے مراد وہ تہذیب لیتے ہیں جس کا انہوں نے پیچھے ذکر کیا کہ جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ گویا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں علم ہوگا وہاں بینائی بھی ہوگی، وہاں شباب بھی ہوگا۔ جہاں علم ہوگا وہاں بینائی بھی ہوگی، وہاں شباب بھی ہوگا۔ جہاں سے علم رخصت ہو گیا وہاں سے شباب رخصت ہو گیا، وہاں سے بصیرت رخصت ہو گئی۔ اس لیے حسن یوسف سے دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر اس قوم کے نصیب میں، اس قوم کے جوانوں اور بوڑھوں کے دلوں میں، بیٹیوں اور بیٹوں کے دلوں میں، خواتین اور مردوں کے دلوں میں اگر نور قرآن چمک اور دمک رہا ہوگا، اپنی روشنی بکھیر رہا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم میں شباب بھی ہے، اس قوم میں بصیرت بھی ہے۔ اگر نور قرآن سے اس قوم کے قلوب و اذہان اگر منور نہیں ہیں تو پھر نہ شباب ہے اور نہ بصیرت ہے۔ اور میں آخری جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن اپنے آپ کو خود منوانا جانتا ہے۔ مجھے چند دن پہلے، بلکہ چند ماہ ہوئے، ایک جاننے والے جو بڑا طویل عرصہ لاس اینجلس میں رہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ایک لیبارٹری میں گیا، اور ایک بلیک ریسیپشنسٹ بیٹھے تھے ریسیپشن پہ، تو ان کے ساتھ عبداللہ یوسف علی کی ٹرانسلیشن پڑھی تھی قرآن مجید کی، اور میں نے ان سے جا کے کافی دیر وہاں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب تو میرا ٹائم ذرا جلدی لینا، ادھر تو 4 گھنٹے بھی آپ کو بیٹھنا پڑ سکتا ہے قطار میں۔ تو وہ ادب تو کرتے ہیں اپنے بانیان قوم کا، لیکن اتنا ادب نہیں کرتے جتنا ہم بانی پاکستان کی تصویر کا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے 3-4 گھنٹے بیٹھنا تھا، اس میں انہوں نے جا کے ریسیپشنسٹ سے کہا، ویسے سلسلہ کلام بڑھانے کے لیے، کہ السلام علیکم، تو وہ دیکھنے لگ گیا اجنبی سے رویے کے ساتھ، برادر آر یو مسلم؟ وہ حیرت سے اس نے دیکھا، اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اصل میں عبداللہ یوسف علی کی ٹرانسلیشن پڑھی ہے قرآن کی، تو میں نے اس لیے آپ سے پوچھ لیا۔ اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں کمپیریٹیو سٹڈی کر رہا ہوں ریلیجنز کے اوپر، تو میں نے بائبل بھی پڑھی ہے، گیتا بھی پڑھی ہے، تورا بھی پڑھی ہے، سارے میں نے مذاہب کے جو مقدس کتب ہیں ان کو پڑھا ہے، تو میں اس میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ایک مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ 6 ماہ بعد وہاں جانا تھا، اور میں دوبارہ گیا اس لیبارٹری میں، اور وہی ریسیپشنسٹ وہاں پہ بیٹھے تھے۔ تو میں نے ویسے ان سے جب میں جا کے رجسٹریشن کروائی تو میں نے ان سے دوبارہ کہا کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور کمپیریٹیو ریلیجن کا مطالعہ کر رہے تھے، تو آپ نے باقی مذاہب میں اور اسلام میں اور باقی مذاہب کی کتب میں اور قرآن میں کیا فرق پایا؟ تو وہ مجھے بتانے والے کہہ رہے تھے کہ اس نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور کہا کہ برادر الحمدللہ، آفٹر ریڈنگ قرآن آئی ایمبریسڈ اسلام، کہ میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، آپ سبھی اہل علم ہیں، آپ کے سامنے یہ دہرانا محض دہرائی ہی ہوگی کہ 9/11 جب ہوا تو سارا ویسٹرن میڈیا، جیسے آج کسی پہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ بغیر تفتیش انویسٹیگیشن کے کسی پہ الزام دھر دیتے ہیں، تو ویسٹرن میڈیا نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے الزام تراشی کر دی کہ جی یہ اس کے پیچھے اسلام ہے اور یہ اسلامی دہشت گردی ہے، اور پھر اگلی ڈسکشن کا موضوع یہ تھا کہ اسلام میں یہ دہشت گردی کہاں سے آتی ہے۔ اسلام میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری دہشت گردی معاذ اللہ قرآن مجید نے سکھاتا ہے۔ اب بنیادی یہ کانسپریسیز ہیں
اور بڑے بڑے مفکرین نے، بڑے بڑے صحافیوں نے اور دنیا کے بڑے مانے ہوئے محققین نے اس کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ بھی منصوبے تھے ان کے کہ قرآن مجید پہ دنیا بھر میں پابندی لگوا دی جائے، کہ اس کو یہ ڈکلیئر کر کے کہ یہ ایک 1.25 ارب آبادی کے اندر ٹیررزم کا فروغ کرتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا اپنے میڈیا پہ کہ یہ قرآن مجید کی وجہ سے یہ فکر پھیلتی ہے، تو پوری امریکی قوم کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اس قرآن کو پڑھا جائے کہ قرآن میں کیا ہے۔ اور مجھے تمام مذاہب کا بڑا ادب ہے، لیکن جیسے ہمارے ہاں بعض اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان کے ہاں بھی جو ان کے لوگ ہیں، ان کے اسکالرز ہیں، ان کے مذہب کو دیکھتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں بہت منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں، اور خاص کر ایسی باتیں جو ایک عام مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، مثلا ورجینٹی آف میری کے اوپر، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی کے بارے میں کہ مسلمان اس پہ یقین نہیں رکھتے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیے ان پہ یقین نہیں رکھتے۔ جب انہوں نے قرآن مجید پڑھا، سورہ ابراہیم پڑھی، سورہ یوسف پڑھی، سورہ مریم پڑھی اور ان چیزوں سے گزرے، تو دھڑا دھڑ امریکہ کے اندر مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ہائیسٹ ریشو تھی لوگوں کے امریکہ میں اتنی تیزی سے مسلمان ہونے کی، جو قرآن کے خلاف اس پراپوگنڈے سے متاثر ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بنائی ہوئی سازش انہی کے اوپر پلٹ دی۔ وہ قرآن پہ پابندی لگوانا چاہتے تھے، اللہ نے اسی کتاب کے ذریعے امریکہ میں اسلام کو فروغ عطا کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر اپنی ایک یہ قوت ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ پھر اس کے اندر کھو جاتا ہے۔ تو میں بار دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے تمام تحریکی ساتھیوں کو، حضرت شیخ الاسلام زیدہ مجدہ کو، اور خاص طور پہ ڈائریکٹر جو سفر نور کورس کے ہیں ان کو، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاوشوں کو، آپ کی مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔